بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ساتھی بزرگوں، میں مطالعہ کر رہا تھا کہ مطالعے میں ہندوستان کی خوشحالی میرے سامنے آئی، طبیعت خوش ہو گئی۔ میں نے چاہا کہ آپ حضرات کو بھی سنا دوں۔ یہ مطالعے کے دوران کی بات ہے، آپ حضرات بھی سن لیں۔ ہندوستان قدیمی زمانے سے ایسا مالدار تھا کہ روئے زمین پر ایسا دولت مند کوئی ملک نہ تھا۔ منڈیوں میں اناج کے ڈھیر کی طرح صرافوں کی دکانوں پر روپیوں اور اشرفیوں کے ڈھیر لگے ہوتے تھے۔ بنگال کے جگت سیٹھوں کا کاروبار بینک آف انگلینڈ کے برابر پھیلا ہوا تھا۔ سورت کے تاجر عبد الغفور کا سرمایہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے سرمایے کے برابر تھا۔ محمد تغلق سالانہ 2 لاکھ جوڑے کپڑے اور 10,000 گھوڑے تقسیم کرتا۔ روزانہ 20,000 آدمی شاہی مہمان خانے میں کھانا کھاتے تھے۔ باورچی خانے میں روزانہ 2,500 گائیں اور 2,000 بکریاں ذبح کی جاتی۔ روزانہ 200 علماء بادشاہ کے ساتھ کھانا کھاتے۔ دہلی میں 70 شفا خانے، مسافروں کے لیے 2,000 مسافر خانے اور رباطیں اور 1,000 مدرسے تھے۔ جہانگیر سال میں 2 مرتبہ سونے چاندی اور قیمتی دھاتوں سے 12 بار تولا جاتا تھا، اور یہ سب سونا چاندی فقیروں محتاجوں پر تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ جہانگیر کا وزن 3 من 10 سیر تھا۔ اسی طرح شہنشاہ اکبر اور دوسرے شاہان مغلیہ تولے جاتے۔ روزانہ 3,000 روپیہ خیرات کرنے کا معمول تھا۔ افراط زر کی وجہ سے سونا بہت زیادہ ہوتا تھا، اس کی وجہ سے شاہ جہاں نے 1 کروڑ روپے کی لاگت سے 3.5 گز لمبا 5 گز اونچا سونے کا تخت طاؤس بنوایا۔ عالمگیر جب بادشاہ ہوئے تو آگرہ اور دہلی کے خزانوں کی پڑتال کا حکم دیا۔ جب 6 ماہ تک کئی ہزار نفوس چاندی کے سکے تولتے رہے، ابھی صرف 1 کونا تولا جا سکا تھا۔ اشرفی اور جواہرات کی نوبت نہ آئی تھی کہ یہ کام روک کر عالمگیر دکن کی مہم پر چلے گئے۔ یہ عبارت جو میں نے پڑھی ہے، یہ حوالہ ہے نقش حیات مولانا مدنی نور اللہ مرقدہ کا، اور یہ کتاب 165 تا 169 تک اس میں لکھا ہوا حوالہ ہے، اور یہ ہماری جانکاری اور نالج کے لیے بڑی اہم بات ہے۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہندوستان کے اندر اتنی خوشحالی تھی۔ اللہ ہندوستان کو دوبارہ وہی سونے کی چڑیا اور خوشحالی نصیب فرمائے۔